बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनरी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और दोस्तों को शेयर करें। काफ़ी सारे दोस्तों ने बार बार ये कहा कि फैटनिंग पे, जानवरों को फरबा करने पे कोई वीडियो बनाई जाए। तो आज मेरी जो वीडियो है वो है फैटनिंग ऑफ एनिमल। मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो फैटनिंग के बारे में दे सकूं। अक्सर ये कहता हूं कि डेयरी जो है वो फुल टाइम जॉब है। डेयरी के लिए आपको 24 आवर्स चाहिए। अगर आप जानवरों के अंदर रह सकते हैं, रहने के बाद अपने मुलाजिम से काम करवा सकते हैं, तो आप डेयरी का काम करें। लेकिन बिल्कुल उसी तरह जो फैटनिंग है ये एक पार्ट टाइम जॉब है। फैटनिंग के अंदर फैटनिंग जो लोग टाइम नहीं दे सकते, ख़ास तौर पर जो हमारे जॉब वाले लोग होते हैं, टीचर हजरात हैं, या कोई भी बंदा जॉब करता है जो थोड़ा सा टाइम दे सकता है, उसके लिए फैटनिंग का काम जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो फैटनिंग के लिए आपके पास टाइम कम हो, आप फैटनिंग का बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप फैटनिंग का बिजनेस कर सकते हैं। और फैटनिंग के काम के अंदर इतनी टेंशन नहीं है। डेयरी का काम है, उसके सब जो ऑपरेशन है आपने डेयरी के करने हैं। मिल्किंग करानी है 3 टाइम, आपका जानवर हीट में है, आपने उसको प्रॉपर ए करानी है, मेस्टेटस का मसला है, कोई बीमार है, तो डेयरी का काम एक टेंशन वाला काम है। उसके मुकाबले में फैटनिंग के काम के अंदर टेंशन कम है। तो फैटनिंग का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? पहले आपको एक अच्छा खुला हवादार शेड चाहिए, जिसके अंदर आप अपने जानवरों को रखेंगे और उनको वहाँ पर खुला छोड़ेंगे। डेयरी की निस्बत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है। आप एक खुद भी एक अच्छा सा शेड बना सकते हैं, चाहे उसकी छत सिरकी की बना लें या बनी बनाई जो इत्तेफाक की छत मिलती है वो डाल के अपने शेड को बना सकते हैं। सिंपल से शेड से भी आपका काम चल सकता है। एक चारदीवारी बनाएं या बांस और या पाइप लगा के आप उसकी बाउंड्री बना के, जिसमें आपका जानवर खुला रहे, और उसके अंदर जो है आप खुरली बनाएंगे जिसमें जानवर जो है अपना पानी वगैरह पी सके। तो इसके शेड के अंदर भी कुछ इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है। आप एक छोटे से शेड से काम शुरू कर सकते हैं। और मेरा जो फार्मर्स को मशवरा होता है कि आप इब्तदाई तौर पे 15 से 20 जानवरों से शुरू करें, और ये डिपेंड करता है कि आपने कितने ड्यूरेशन के लिए फैटनिंग करनी। आम तौर पे जो फैटनिंग का ड्यूरेशन है वो 2 से 3 मंथ है। 3 मंथ तक आप करें। अगर कोई कुर्बानी के लिए रखना चाहता है तो फिर उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन आम तौर पे मैं ये कहता हूँ कि फैटनिंग को आप 3 महीने तक करें। अब दूसरी बात है एनिमल्स। तो एनिमल्स आपने कहाँ से लेने हैं? एनिमल्स आपने नियर बाई मंडी से लेने हैं। कोशिश करें कि नज़दीकी मंडी से लें, और कोशिश करें कि ऐसी मंडी से लें जहां पर रेट्स कम हो और आपको मैक्सिमम जानवर वहां से मिल जाएं, और ताकि आपका आने जाने का किराया भी कम हो। ताकि ये नहीं कि आपने 2 जानवर खरीदे और वहां से आप उसको गाड़ी को भेजेंगे तो उसका खर्चा ज़्यादा है। कोशिश करें कि इकट्ठे जानवर खरीदें किसी जगह से, और ताकि सारे एक ही गाड़ी के अंदर आ जाएं और आपको एक्सपेंसेस कम हो। आपने अब फैटनिंग का जो फ्लाक है उसका 1-1 रुपए का खर्चा आपने लिखना है, और आपने 3 मंथ के बाद हिसाब भी करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या खोया और क्या पाया। तो नियर बाई मंडी से आपने जानवर खरीदने हैं। और जानवर कौन से खरीदने? हमारे मुल्क के अंदर साहिवाल, चोलिस्तानी और क्रॉस ब्रीड के लिए जो बछड़े हैं ये फैटनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, और कटड़ी तो हमारे नीली रावी के हैं, वो आप सब जानते हैं। लेकिन जब आपने जानवर खरीदने आए तो किसी अच्छा मुखलिस डॉक्टर को साथ ले जाएं, किसी अच्छे व्यापारी को साथ ले जाएं जो आपको जानवर की सिलेक्शन में हेल्प करे। क्योंकि जानवर की जितनी आप अच्छी सिलेक्शन कर लेंगे, आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट में चले जाएंगे। आपने ऐसा जानवर सेलेक्ट करना है जिसका हड काट अच्छा हो। जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, ये व्यापारी है, वो आपको बता देगा कि यार ये ग्रोथ अच्छी करेगा, उसके हड काट अच्छा है, कद काट उसकी अच्छी है। अगर साहिवाल का है तो ड्यू लैप अच्छा है, उसके जहरी जो खदोखाल हैं वो अच्छे हैं, तो वो आपको बता देगा कि जानवर जो है ये ग्रोथ करने वाला है। तो आपने अच्छा जानवर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अक्सर आप जब मंडी में जाते हैं लोग, तो कोई ना कोई मसले वाले जानवर खरीद के ले आते हैं। जब फार्म पे आते हैं तो यार एक बैठ गया है, किसी को बंद लगा हुआ है, किसी को पेशाब का बंद लगा हुआ है, कोई बीमार है,
تو میکسیمم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے اور ہیلدی جانور آپ نے خرید کر لانے. جانور خریدیں جو جن کا باڈی سکور اچھا ہو، دکھنے میں اچھے ہو، اتنے لاغر آپ جانور نہ خرید کے تاکہ ان کو بعد میں آپ کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. قد کاٹ آپ نے ایسے کٹڑے بچنے خرید کرنے ہیں جن کی عمر جو ہے 12 سے 15 مہینے، اور آپ نے ان کو صرف 3 مہینے تک جو ہے وہ فیٹنگ کرنی ہے، کیونکہ اس عمر کے جو کٹڑے بچنے ہوتے ہیں ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، ان کی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے کہ اچھی ہو. آپ نے جانور خرید لیے، جانور خریدنے کے بعد اگر آپ پہلی بار جانور لے کر آ رہے ہیں تو اپنے شیڈ کو صاف ستھرا کریں، اس کے اندر چونا وغیرہ چھڑکائیں. اگر آپ کے پاس پہلے جانور موجود ہیں تو اب نیو جانور جو لے کر آ رہے ہیں ان کو 10 سے 15 دن آپ نے علیحدہ رکھنا ہے. اس کو بعضوں کا جانور لمبا سفر کر کے آتے ہیں تو آپ نے ان کو کوئی انسیڈ وغیرہ دینے ہیں، اور دوسرے تیسرے دن آپ نے جانوروں کی ڈیورمنگ کر دینی ہے. ڈیورمنگ کرنے کے بعد آپ نے ان کو اپنے جو فیڈنگ آپ کا پیٹرن ہے اس کے مطابق آپ اس کو شفٹ کریں گے. ہمارے پاس ہم اس کو جب آپ کا جانور آ جاتا ہے تو ہم اس کو 3 سٹیجز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پہلی سٹیج ہے پریپریشن، جیسے آپ کا جانور آیا تو آپ نے اس کی ڈیورمنگ کی، اس کو نسیل وغیرہ لائک روٹین کی ویکسینیشن ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے. دوسری سٹیج ہے ہماری گروئنگ کی. گروئنگ کے اندر آپ نے اپنے جانور کو جو فیڈ پیٹرن آپ نے دینا ہے، جو بھی آپ نے اس کو فیڈ دینا ہے اس کو وہاں پر ایڈجسٹ کرانا ہے. اور تیسری سٹیج ہوتی ہے فنشنگ کی، آخری 15 سے 20 دن ہے، وہاں پر آپ جانور کو ہائی انرجی والی ڈائٹس دیں گے تاکہ وہ وہاں پر بہتر ہو. جیسے آپ کا جانور آئے گا تو آپ نے اس کو یہ 3 کام کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جانور کو پالنا ہے. دنیا میں 2 قسم کے آپ پال سکتے ہیں جانوروں کو. ایک ہے گرین فاڈر پلس ونڈا پہ. گرین فاڈر آپ نے جانور کو دینا ہے اور ساتھ آپ نے اس کا 3% باڈی ویٹ کا اچھا ونڈا دینا ہے. اگر آپ خود ونڈا بنا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اس کے اندر آپ کو فارمولیشن مل جاتی ہے. نہیں تو جو مارکیٹ میں ونڈے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کسی اچھی کمپنی کا آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں میکسم کا ونڈا جو اگر فارمر خود نہیں بنا سکتا تو میکسم کا ونڈا یوز کرواتا ہوں اور اس کا ہمیں انشاءاللہ بہتر رسپانس ملتا ہے. دوسرا، آپ اس کو ٹی ایم آر پہ ٹوٹل مکسڈ راشن پہ آپ اس کو پال سکتے ہیں. آپ ساری انگریڈینٹس خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد اس کے اندر توڑی بھی مکس کر دیتے ہیں. اگر آپ نے 100 کلو ٹی ایم آر بنانا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ 25 سے 30 کلو آپ نے اس کے اندر توڑی مکس کر دینی ہے، اور توڑی مکس کرنے کے بعد یہ آپ کا ٹی ایم آر بن جائے گا. اور ٹی ایم آر کے ساتھ آپ نے جانور کو 4 سے 5 کے جی سبز چارہ بھی لازمی دینا ہے. آپ نے اگر اس کا راشن ٹی ایم آر خود بنانا ہے تو اس کی پروٹین 11 سے 13 تک رکھیں گے تو آپ اس کو ونڈے پہ پالیں یا ٹی ایم آر پہ پالیں. اس کے بعد آپ نے جانور کو کھلا چھوڑنا ہے. جانور کو پانی ہر وقت موجود ہونا چاہیے. سوڈا بائی کارب کا پانی کے اندر استعمال کریں گے. صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اچھی فیڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو کاف ہے یہ 700 سے لے کر 1200 گرام ڈیلی ویٹ گین کر سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مینجمنٹ پر، آپ کی پرچیز پر، آپ کی فیڈنگ پر. اس کے بعد آپ نے ہر 15 دن کے بعد اپنے کافز کا وزن کرنا ہے. اس میں سے آپ دیکھ لیں گے کہ جو آپ کے کاف بہت زیادہ اچھی گروتھ کر رہے ہیں، جو آپ کو 1200 گرام ویٹ گین، ان کو علیحدہ کر لیں. جو مڈل والے ہیں جو 1000 گرام ویٹ گین کر رہے ہیں ان کو علیحدہ کر لیں. جو آپ کو 700-800 گرام کر رہے ہیں یا 500-600 گرام پہ کر رہے ہیں ان کو آپ علیحدہ کر لیں. جو کم وزن کر رہے ہیں 15 دن آپ نے ان کو ایک اچھی خوراک پہ رکھنا ہے، اور اگر 15 دن کے بعد وہ آپ کا کٹڑا بچڑا وزن نہیں بڑھا رہا تو آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے، کیونکہ اس کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. جو جانور آپ کے ہائی بہت اچھا ویٹ گین کر رہے ہیں ان کو اچھی خوراک دیں، اپنے ویٹنیرین سے کنسلٹ کر کے ان کی اچھی مینجمنٹ کریں. اور جو اچھی گروتھ والے جانور ہیں ان کو آپ فردر قربانی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں تو وہ وہاں پر بھی آپ کو ایک اچھا خاصا پروفٹ دے جائیں گے. گروپنگ کر لی جانور کی گروتھ کے حساب سے، اس کو اچھی نیوٹریشن دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ ملنے والا ہے. اب 3 مہینے آپ کے جانور آپ نے، میں کہتا ہوں کہ 2.5 مہینے آپ نے کر لیا، آخری 15-20 دن ہیں جو آپ نے سیل کرنے ہیں تو ان کو ایک اچھی پروٹین انرجی والی ڈائٹس دیں، بائی پاس فیٹ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ ہے سیل آف اینیمل. بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ نے فیٹنگ کا پروجیکٹ بنایا تو آپ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ ایکسپورٹ کرتے ہو، دبئی یو اے ای وغیرہ بھیجتے ہو، وہاں سے آپ کو ریٹ بہت اچھا مل جائے گا. اگر وہاں پر آپ کا نہیں ہے، تاکہ آپ نے کے 15-20 کاف ہیں یا 100 بھی ہے تو آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو کہ آپ اس حساب سے جو ہے اس کو ان کو دیتے رہیں، اور وہ آپ کا پرچیز، آپ کا جو جانور ہے وہ اچھی قیمت پہ سیل ہوگا تب بھی آپ کو پروفٹ ہوگا. اگر ایکسپورٹ والا سسٹم نہیں ہے تو کسی اچھے آپ میٹ کمپنیز ہیں ان سے رابطہ کریں، جو بڑے بڑے سٹورز میٹرو وغیرہ یہاں پر سیل ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ کا ان کا کنٹریکٹ ہو جائے تو بہت اچھا ہے.
نہیں تو پھر لاسٹ آپشن ہمارے پاس بچتا ہے مقامی منڈی. یہاں پر قصاب وغیرہ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اچھا ریٹ ملنے والا نہیں ہے. مقامی منڈی کے اندر ہمیں جو اچھے ریٹ ملنے والے ہیں، جیسا کہ اب رمضان آ رہا ہے، چھوٹی عید آ رہی ہے، تو یہاں پر ہمیں آخری ہفتے کے اندر عید سے ایک ہفتہ پہلے اچھے ریٹ مل جائیں گے. اگر آپ نے فلاگ کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے تب بھی آپ اچھی پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. کم از کم آپ کو ایک کاف سے 15 سے 20 ہزار روپیہ بچنا چاہیے 3 منتھ کا، تب تو آپ کا پروفٹ ہے. تو لہٰذا آپ اپنی پوری کیلکولیشن رکھیں، ایٹ دا اینڈ آپ کو کچھ نہ کچھ بچتا ہے. یہ اچھا بزنس ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پارٹ ٹائم آپ کر سکتے ہیں. صبح آپ اٹھے، اپنے نوکر سے صفائی ستھرائی کرے، اپنے سامنے اس کو اپنے ٹی ایم آر یا ونڈا ڈلوا دیا، باقی سارا دن وہ توڑی چارے پہ کھاتے رہیں گے، پانی شانی ان کو ملتا رہے. سیکنڈ ٹائم پہ آپ نے آ لیا، تھوڑا بہت دیکھ لیا، تو آپ کا ایک اچھا پارٹ ٹائم بزنس چل سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم برائلر فیڈ پہ جو برائلر سٹارٹر ہے اور بعد میں اس کو برائلر فنیشر پہ لے آتے ہیں، اس کی پروٹین کافی زیادہ ہوتی ہے، ہائی انرجی ہوتی ہے، تو کیا ہم اس کو اس پہ پال سکتے ہیں؟ تو میرا یہ فارمرز کو مشورہ ہوتا ہے کہ برائلر کی جو فیڈ بنائی جاتی ہے وہ برائلر کے میدے کے حساب سے بنائی جاتی ہے، اس کے میکرو فلورا کے حساب سے بنائی جاتی ہے. جبکہ جو یہ کٹڑے بچڑے ہیں ان کا میدہ ایک اور قسم کا ہے، ان کے لیے ایک اسپیشل ونڈا جو فیڈ بنائی جاتی ہے. تو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں برائلر فیڈ کو، پہلی بات تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کافی سارے مسائل آ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے لازماً یوز کرنی ہے تو آپ اس طرح کریں گے کہ پہلا 1 مہینہ اگر آپ جانوروں کو ڈال رہے ہیں 50 کلو ونڈا، تو آپ اس میں 15 سے 20 کلو برائلر کی فیڈ ایڈ کر دیں. کچھ دن کے بعد آپ اس کو آدھا آدھا کر دیں، پھر آپ ان کو آدھا ونڈا اور آدھی برائلر فیڈ پہ پالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر رزلٹ ملیں گے اگر آپ لازمی اور حتماً یوز کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے جو جانوروں کو سوڈا بائی کارب کا ریگولر استعمال کراتے رہیں. ایورمیکٹن کا انجیکشن لازمی 1-2 بار لگوائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے سیل کرنے ہیں تو اس سے 1 مہینہ پہلے تک ایورمیکٹن کا انجیکشن لگا لیں. بعد میں آپ نے نہیں لگانا کیونکہ اس کے جو گوشت کے اندر اثرات ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے کچھ ہارمونز آ رہے ہیں لوگ یوز کرتے ہیں، تو میری یہ گزارش ہے کہ ان سے اجتناب کریں کیونکہ ان کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. جو بھی انسان اس گوشت کو کھائے گا تو وہاں پر اثرات اس میں آ سکتے ہیں. نیک نیتی سے اچھے طریقے سے فیٹنگ کریں. امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر ویٹنری کلینک کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.